بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 173 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 138 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں تعلیم انبیاء علیہم السلام کی حقیقت و ماہیت کو بیان کیا گیا کہ انبیاء اپنی کامل عقلوں کے ساتھ تمام حقائق و معارف کو یک بارگی بیان نہیں فرماتے، بلکہ لوگوں کی استعداد اور ان کے فہم کی سطح کے مطابق تشبیہوں اور مثالوں میں بیان فرماتے ہیں۔ اس درس میں جاہلین و نادانوں کی حقیقت پر گفتگو ہونے والی ہے۔ متعلقہ مفاہیم، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان کیے جائیں گے۔ متن حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ علی بن محمد عن سہل بن زیاد عن النوفلی عن السکونی عن جعفر عن ابیہ علیہم السلام قال قال امیر المومنین علیہ السلام ان قلوب الجہال تستفزها الاطماع وترتہنها المناء وتستعلقها الخدائع۔ جہاں تک لغات کا تعلق ہے تو ان کا معنی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جہاں تک اس حدیث کے معنی کا تعلق ہے تو امام صادق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی امام باقر علیہ السلام کے واسطے سے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان نقل فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا ان قلوب الجہال تستفزها الاطماع، جاہل اور نادان لوگوں کے دلوں کو طمع اور لالچ ہلا دیتی ہے، بے قرار کر دیتی ہے۔ وترتہنها المناء، اور خواہشیں اور امیدیں انہیں گروی رکھ دیتی ہیں۔ وتستعلقها الخدائع، اور فریب اور دھوکہ انہیں لٹکا لیتے ہیں، جکڑ لیتے ہیں۔ یہاں تک اس حدیث کی سند کی تحقیق کا تعلق ہے تو ان کے راویوں کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ اس کے پہلے راوی علی بن محمد حدیث دوم میں گزر چکے ہیں، اور سہل بن زیاد بھی اسی حدیث میں گزر چکے ہیں۔ ان کے بارے میں اختلاف ہے، زیادہ تر محققین ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ النوفلی حسین بن یزید نوفلی، یہ مضطرب الحال ہیں اور حدیث نہم میں گزر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، اور سکونی بھی حدیث نہم میں گزر چکے ہیں، اسماعیل بن ابی زیاد سکونی۔ جہاں تک جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنی شرح اصول کافی میں سب سے پہلے اس کے مفردات اور الفاظ کی دقیق معنی اور مفاہیم کو بیان کیا ہے۔ یستفزها اے یستخفها، دل کو ہلکا کر دینا، بے وزن کرنا، اپنی جگہ سے ہٹا دینا۔ افززته اذا ازعجته وافزعته، کسی کو سختی سے ہلانا، جھنجھوڑ دینا۔ دل طمع کی کشش سے اس طرح ہل جاتا ہے جیسے کوئی کمزور جسم معمولی جھٹکے سے گر پڑے۔ رہنت فلانن، رہنت فلانن الشیء، گروی رکھنا، پابند بنا دینا۔ مرہون وہ چیز جو گروی ہو، مرتہن وہ شخص جس کے قبضے میں گروی چیز ہو، یعنی جاہل کا دل آرزوؤں کے ہاتھ گروی پڑ جاتا ہے۔ المنا جمع المنیہ، تمنا اور خواہش کے معنی میں ہے، یعنی تشہی، اور المنا القادر کے معنی میں ہوتا ہے۔ المنیہ موت، کیونکہ وہ مقدر ہے۔ ملا صدرہ یہاں پہلا معنی مراد لیتے ہیں، خالی تمنائیں، خیالی امیدیں۔ الخدائع، الخدیہ کی جمع ہے، وہی اسم ما یخدع بہ، الخدیہ وہ چیز جس سے دھوکہ دیا جاتا ہے، خدعہ اسے اس طرح دھوکہ دینا کہ خبر بھی نہ ہو۔ حدیث میں بھی ہے الحرب خدعہ، اس کی 3 قراتیں بھی بیان فرمائی ہیں، خدعہ یا خدعہ یا خدعہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی جاہل اور نادان شخص کی 3 مرکزی صفات پر گفتگو فرماتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، نفس جاہل کی اندرونی ساخت کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ طمع کا دل کو ہلا دینا، یہ سب سے پہلی اس کی صفت ہے۔ طمع جاہل کے دل کو اکساتا اور اکھاڑتا ہے، خواہ وہ طمع غلط ہو، بے بنیاد ہو یا فضول خواہش ہو۔ جاہل طمع کی خاطر اپنی جگہ سے فوراً ہٹ جاتا ہے، اس
اس کے منصوبے بے اصل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جذباتی کھچاؤ اس کو بے قرار کر دیتا ہے۔ جہل میں ثبات نہیں ہو، دل معمولی خواہش سے بھی لرز جاتا ہے۔ دوسری صفت ان قلوبہم مقیدہ مرتہنہ بالامانی الفارغہ والآمال الکاذبہ، آرزوؤں کا قیدی بن جانا۔ جاہل بے بنیاد تمناؤں کا قیدی ہے، اس کا دل امیدوں میں ایسا بندہ ہوتا ہے جیسے کوئی چیز گروی رکھ دی جائے۔ آرزویں اسے وقتی سکون دیتی ہیں، جھوٹی خوشی دیتی ہیں، وہ حقیقت کی بجائے وہم پر مطمئن ہوتا ہے۔ یہ کیفیت تسکین نفسانی ہے مگر علمی حرکت ختم کر دیتی ہے۔ ثالثھا انہم ینخدعون سریعا فیستسخر قلوبہم خداع الخادعین ویستعبدھا مکر الماکرین، دھوکے میں جلد پھنس جانا۔ مکار لوگوں کی چالیں اسے اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں، اس کا دل دھوکے بازوں کا اسیر بن جاتا ہے۔ اس لیے شیطان جاہل کو آرزویں دکھاتا ہے، دھوکے دیتا ہے، وعدے کرتا ہے، لیکن وما یعدہم الشیطان الا غرورا، یہ سب وعدے فقط دھوکہ فریب اور سراب ہوتے ہیں۔ جہاں تک جناب ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی تفصیل کے ساتھ اس کی مفہوم شناسی بھی بیان کی ہے اور اس کے ساتھ ان مطالب کی تحلیل بھی بیان کی ہے۔ ان کے کلام کو تین پہلوؤں میں بیان کیا جا سکتا ہے: لغوی اور بیانی تحلیل، دوم نفسیاتی اور اخلاقی تشریح، اور عاقل اور جاہل کا تقابل بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے لغوی مفاہیم کو بیان کیا: تستفز، دل کو ہلکا، بے وزن، مضطرب اور بے ثبات کر دینا، اطماع، طمع، لالچ، خواہش، اور کبھی اطماع رزق کے معنی میں بھی آتا ہے۔ امر لہم الامیر باطماعہم بارزاقہم، طمع کا سرچشمہ قوہ شہویہ کی موج خیزی ہے۔ جب شہوت دل کے میدان پر غالب آتی ہے تو دل ظلمات میں ڈوب جاتا ہے، ایسا کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، دل اپنی اصل سکون و طمانینت کھو دیتا ہے اور انسان صراط مستقیم یعنی اللہ پر توکل سے ہٹ کر شیطان کے مقاصد خفیہ کا اسیر بن جاتا ہے۔ جاہل طمع کے نتیجے میں لوگوں کی طرف سوال کی نگاہ کرتا ہے، مخلوق کے سامنے جھک جاتا ہے، ذلت کی زنجیر پہن لیتا ہے، آخرت کے وعدوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ أَصَمٌّ لَا يَسْمَعُ نُصْحَ النَّاسِ الْأَمِينَ، اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت اور خیر خواہی کو بھی نہیں سنتا، گونگا بہرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: لا تخضعن لمخلوق علی طمع، طمع کی وجہ سے کسی مخلوق کے آگے نہ جھکو۔ عاقل کا جو اس کے مقابل رویہ ہے، عاقل جانتا ہے کہ جیسے طمع کی جاتی ہے وہ خود مسکین ہے، ابن مسکین ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ طمع کا نتیجہ اکثر ناکامی اور عمر کی بربادی ہوتی ہے۔ بصیرت کی مرآت میں اسے طمع کا انجام خرابی نظر آتا ہے۔ وہ طمع کے میدان سے ایسے بھاگتا ہے جیسے شیر کے سامنے ڈرپوک شخص بھاگ جائے۔ مزید فرمایا: جاہل کی نشانی یہ ہے کہ اس کا دل آرزوؤں اور خواب خیال کا گروی ہوتا ہے۔ دل کا آرزوؤں کے ہاتھوں گروی ہو جانا ایک بہت مؤثر تشبیہ ہے۔ ملا کے نزدیک راہن نفس امارہ مرہون دل اور قلب یعنی دل خواہشات کے پاس گروی پڑا ہے۔ قوت شہویہ کی افراط دل کی بصیرت کو زائل کر دیتی ہے، بصیرت کا نور بجھ جاتا ہے، آخرت کی معرفت باقی نہیں رہتی، انسان دنیا کی چمک اور باطل امیدوں کا عاشق ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ وہ سوچتا ہے جو اس کے مقدور میں نہیں ہوتا، ایسی عمارت کا خواب دیکھتا ہے جس میں رہ نہیں سکتا، ایسے مال کی خواہش کرتا ہے جسے آخرکار چھوڑ کر جانا ہے، نہ کسی حرام سے رکتا ہے نہ کسی حق کو ادا کرتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابل عاقل کے رویے کو بھی بیان کیا ہے۔ عاقل جان لیتا ہے کہ اشرف الغنا ترک المنا، سب سے بلند بے نیازی آرزوؤں کو ترک کرنا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ آرزوؤں کا وبال دل کی آنکھ اندھی کر دیتا ہے۔ وہ نفسانی خواہشات سے دل کو چھڑاتا ہے اور رجوع الی اللہ کی عادت اختیار کرتا ہے۔ جہاں تک اس حدیث کے آخری حصے کا تعلق ہے تو جناب ملا صالح نے فرمایا: فریب، مکر، دھوکہ، وہ ضرر جو چھپ کر پہنچایا جائے تو یہ جاہل کے دل کو جکڑ لیتا ہے۔ اس میں دو احتمال بیان کیے: جاہل دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، دوسروں کو فریب دینے کی عادت منافقین کی صفت بیان فرمائی ہے۔ منافقین کی صفت بیان فرمائی ہے: یخادعون اللہ
کہ وہ اولیاء الہی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مقاصد فاسد اور خواہشات شیطانی ہوتی ہیں، جبکہ دوسرا اس کا احتمال ہے جاہل خود دھوکے میں جلد پھنس جاتا ہے، کم عقلی، کم بصیرت، انجام سے غفلت، نادان مکاروں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، جلد یقین کر لیتا ہے، دیر میں سمجھتا ہے، جبکہ اس کے مقابل میں عاقل کے پاس دو ظاہری آنکھیں اور دو باطنی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ نہ خود دھوکہ دیتا ہے نہ کسی کے دھوکے میں جلد آتا ہے۔ اس کا حال ایسے ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المؤمن لا یلدغ من جحر مرتین، کہ مومن کسی بل سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اس کو امام احمد نے، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے نقل فرمایا ہے۔ ملا صالح کے نزدیک جاہل کی تین بنیادی علامات ہیں: طمع، دل کا اضطراب، آرزو، دل کا گروی ہو جانا، فریب، دل کا کمزور ہو جانا، جبکہ اس کے مقابلے میں عاقل کی تین علامات ہیں: طمع سے پاک ہونا، آرزوؤں سے آزاد ہونا، بصیرت مند اور فریب سے محفوظ ہونا۔ یہاں تک اس موضوع سے متعلق قرآنی شواہد کا تعلق ہے تو قرآن کریم میں ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ آیت بتاتی ہے کہ دنیا کا مال و متاع حقیقت میں غرور اور دھوکہ ہے۔ حدیث میں جو ہلاک کے دلوں کو اطماع ہلکا کر دیتے ہیں بتایا گیا، اور قرآن نے اسی کیفیت کو متاع الغرور قرار دیا ہے۔ دل جتنا زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا اتنی ہی عقل کمزور ہوگی۔ خواہشات کا اسیر ہونا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جاثیہ 23، یہ آیت بتاتی ہے کہ خواہشات پر چلنے والا دراصل اپنی ہوا و خواہشات کو خدا بنا لیتا ہے۔ جس طرح آرزویں انسان کو گروی رکھ لیتی ہیں، قرآن بھی کہتا ہے خواہش کا غلام انسان اپنے الہ کو بدل دیتا ہے۔ دھوکے کے جال میں پھنسا ہوا دل، فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، لقمان 33۔ یہاں غرور شیطان کی طرف نسبت ہے جو انسان کو دھوکے کے جال میں پھنسا دیتا ہے۔ دھوکے انسان کے دل سے چمٹ جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث دونوں واضح کر رہے ہیں کہ جہالت کی علامت دھوکہ کھانا اور دھوکے کے پیچھے جانا ہے۔ دنیا کی لالچ سے ہل جانے والی شخصیت، تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، انفال 67۔ یعنی بعض لوگ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی ثابت قدمی کھو دیتے ہیں، طمع ان کے دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ یہی مفہوم قرآن کے اس جملے میں موجود ہے کہ دنیا کی عرض انسان کو اپنا رخ بدل دیتی ہے۔ جہاں تک روایی شواہد کا تعلق ہے تو امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے الطمع رق مؤبد، یہ ہمیشہ کی غلامی ہے۔ حدیث میں طمع کو وہ قوت بتایا گیا جو جہلاء کے دلوں کو کھینچ لے جاتی ہے۔ یہ دونوں نصوص ایک ہی حقیقت پر زور دیتی ہیں کہ طمع عقل کا قاتل ہے۔ امیر المومنین کا فرمان ہے من لہج بالمنا اعطا اللہ غفلتاً عن عبادت، جو شخص لمبی آرزوئیں میں کھو جائے اللہ اسے عبادت سے غافل کر دیتا ہے۔ آرزوئیں آدمی کو گروی رکھ دیتی ہیں، یعنی گروی رکھنے کا مطلب ہے انسان اپنی قوت ارادی کھو دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے انما ہلک الناس فی ثلاث، ترک العلم، اتباع الہوا وکثرۃ المنی، لوگ تین چیزوں سے ہلاک ہوئے: علم چھوڑ دینا، خواہش کی پیروی، بہت زیادہ آرزوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، فرمایا الدنیا حلوۃ خاضرہ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، دنیا میٹھی اور سبز ہے لیکن آزمائش ہے۔ دھوکہ اور لالچ کی طرف مائل دل کا ذکر اسی آزمائش کا حصہ ہے۔ عقل و جہل کا فرق امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا وَمَا بَعَثَ اللَّهُ أَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ إِلَّا لِيُعْقِلُوا عَنْهُ، جہالت کی بنیاد یہ ہے کہ انسان عقل سے نہ سوچے بلکہ خواہشات سے سوچے، حالانکہ انبیاء اور اس کے رسول انسان شعور کو بیدار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امیر المومنین کی حدیث قرآن کے تین بڑے اصولوں کی تفسیر ہے۔ دل خواہشات کا غلام بن سکتا ہے، لالچ انسان کی عقل کو چھین لیتا ہے، دھوکے کا شکار دل حقیقت سے دور ہوتا ہے۔ قرآن نے ان کی بنیاد ہوا پرستی، دنیا دوستی اور غفلت بیان کی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جاہلین اور نادانوں کی حقیقت اور نفسیات پہ گفتگو کی گئی، قرآنی اور روایی شواہد پیش کیے گئے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔